کہ معاف کیجئے اپنے اعزا و اقربا کے اندر، اپنے دوستوں کے اندر، اپنے حلقہ احباب کے اندر جو کوئی آپ سے کٹ چکے ہیں ان کے قریب جانے کی کوشش کیجئے۔ فرمایا سل من قطعک واعف عمن ظلمک۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جو تجھ سے کٹ جائے اس کو معاف کر دے، جو تجھ پر ظلم کرے اس کو معاف کر دے، اور جو تجھ سے کٹ جائے فرمایا کہ تو اس کے ساتھ جڑ جا، اس کے ساتھ جڑ جا۔ اور اللہ کے محبوب بندے وہ ہوتے ہیں، فرمایا والکاظمین الغیظ، وہ غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دینے والے ہوتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ رب العزت احسان کرنے والوں کو، بھلائی کرنے والوں سے اللہ رب العزت پیار فرمایا کرتا ہے۔ تو عزیز محترم، اس موقع پر آپ سے یہی گزارش ہے کہ زندگی کتنی کسی کی باقی ہے کچھ خبر نہیں۔ وہ لوگ آج قبروں کے اندر موجود ہیں جو پچھلے سال ہمارے ساتھ عید الفطر ادا کر رہے تھے، لہذا آج ہمارے اندر موجود نہیں ہے، اور ہم پر بھی یہ وقت آنے والا ہے اور کچھ خبر نہیں کہ وہ وقت کب آ جائے۔ لہذا اپنی رنجشوں کو، اپنی کدورتوں کو، اپنی دشمنیوں کو ختم کر کے، آج رسم دنیا بھی ہے، موقع بھی ہے، دستور بھی ہے، لہذا آج کا دن بڑا پرمسرت دن ہے، اور آج کے دن تمام تر کدورتوں کو ختم کر کے اپنے دوستوں کو، اپنے بھائیوں کو گلے سے لگائیے اور تمام تر کدورتوں کو ختم کیجیے۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ جو کچھ لکھیا وچ نصیب ساڈے، جو کچھ لکھیا وچ نصیب ساڈے، اوہی تو لینا اوہی میں لینا، میریاں تیریاں آکڑاں کس کارے، تو بھی ٹہ پینا میں بھی ٹہ پینا، سدا آیا تے بکلا مار ٹرنا، نہ کچھ تو لینا نہ کچھ میں لینا، جو گزرے گی سو جان اپنی تے، اوہی تو سہنا اوہی میں سہنا، میرا تیرا مسافرہ کی جھگڑا، نہ تو رہنا نہ میں رہنا۔ تو اس یقین کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، اب دیکھیے زندگی دیکھیے کتنی ہے ہماری، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ان دو جہاں کے درمیان، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ان دو جہاں کے درمیان بس فاصلہ ایک سانس کا، جو چل رہی ہے تو یہ جہاں، جو چل رہی ہے تو یہ جہاں، جو رک گئی ہے تو وہ جہاں، بس اتنا سا فاصلہ ہے، اور ہم صدیوں سے اپنی دشمنیوں کو پالتے چلے آ رہے ہیں، کدورتوں کو پالتے چلے آ رہے ہیں۔ لہذا آج یہ پرمسرت موقع ہے۔ آخری بات ذکر کرتا ہوں اور اجازت چاہتا ہوں۔ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے زمانہ کے اندر ایک مجذوب تھا، عید کا موقع تھا اور عید پڑھ کر لوگ آ رہے تھے، عیدگاہ سے واپس آ رہے تھے، اور وہ جو مجذوب تھا، مجذوب اسے کہتے ہیں تجلیات کے وفود سے، جس کا شیشہ عقل سلامت نہ رہے، ٹوٹ جائے، یعنی اللہ رب العزت کی تجلیات سے اس کا شیشہ عقل قائم نہ رہے، سلامت نہ رہے، اس کو مجذوب کہتے ہیں۔ اب وہ مجذوب، یہ بات ذرا توجہ چاہوں گا، وہ مجذوب راستہ کے اندر کھڑا ہے اور جو عید پڑھ کر آ رہا ہے اس سے پوچھتا ہے کہ عید کڈاں۔ اس بات بہت طویل ہے، اس کو ذرا مختصر کروں گا۔ وہ ہر ایک سے پوچھتا ہے کہ عید کڈاں، مطلب عید کدو ہے، وہ پوچھتا کہ عید کڈاں۔ جو شخص آتا وہ وہاں سے گزر جاتا، اس کو کوئی جواب نہ دیتا، پھٹے پرانے کپڑے ہیں اور پرا گندہ بال ہیں، اس کو کوئی اہمیت نہیں دے رہا، وہاں سے گزر جاتا ہے۔ جو شخص آتا ہے گزر جاتا ہے، وہ اپنا سوال پے در پے یہی دہراتا جا رہا ہے، عید کڈاں عید کڈاں۔ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا بھی وہاں سے گزر ہوتا ہے۔ اب وہ یہی سوال حضرت خواجہ غلام فرید سے کرتا ہے، کہتا ہے عید کڈاں۔ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کہتے ہیں، اس کا جواب دیتے ہیں کہ یار ملے جداں۔ اس نے کہا عید کداں، آپ فرماتے ہیں کہ یار ملے جداں۔ اب وہ مجذوب پھر سوال کرتا ہے، کہتا ہے یار ملے کداں۔ وہ کہتا ہے کہ یار کب ملے گا، یار ملے کداں۔ حضرت خواجہ غلام فرید اس کے جواب کے اندر کہتے ہیں میں مرے جداں، جب میں مر جاتی ہے پھر یار مل جاتا ہے۔ تو ہم اپنی میں کو نہیں مارتے، اپنے رشتوں کو ختم کر دیتے۔ وہ پہلے دور پتھروں کا دور تھا، لیکن آج پتھر کا انسان ہو چکا ہے۔ وہ پہلے خون کے رشتے ہوتے تھے، آج رشتوں کا خون ہوتا ہے۔ تو عزیز محترم، اس پرمسرت موقع پر ان پیغامات کے ساتھ
یہ پیغام ہے کہ معاف کیجئے، آپس کے اندر محبت، پیار. آج